السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری زین الصابرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج آپ سے ایک بات شیئر کرنی تھی کہ اگر آپ کا بچہ بھی حفظ کرنا چاہے تو کس عمر میں کر سکتا ہے، کتنی ایج ہو تو بچہ حفظ کر سکتا ہے۔ اگر اپنی بات کروں تو میں 9th کلاس کے پیپر دینے تھے، میں نے ایگزام چھوڑ کر میں حفظ کی کلاس کی طرف گیا، حفظ کیا میں نے۔ تو مجھے کافی زیادہ سننا پڑا کہ اب تم بڑے ہو گئے، تمہاری زبان موٹی ہو گئی ہے، اب زبان موٹی ہو گئی ہے تو تم سے اچھا نہیں پڑھا جائے گا، اب تمہیں یاد نہیں ہوگا، حفظ نہیں ہوگا، یہ چھوٹی عمر میں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ایک سوال جو مجھ سے کل بھی پوچھا گیا، کیا آپ کو آپ کے گھر والوں نے دین کی طرف لگایا تھا یا آپ کو خود شوق تھا تو آپ نے حفظ کیا؟ دو سوال ہو گئے، پہلے میں اس سوال کا جواب دوں گا۔ بات یہ ہے کہ آپ بچے کو جیسا ماحول دیں گے، بچہ آپ کو ویسا ہی بن کے دکھائے گا۔ اگر آپ بچے کو کھیلوں کی طرف لگائیں گے تو بچہ پھر بابر اعظم بننے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ بچے کو ساتھ میں مسجد لے کر جائیں گے تو آپ کا بچہ پھر نمازی بننے کی کوشش کرے گا، مسجد کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گا، پھٹی اٹھائے گا، صفوں کی صفائی کرے گا۔ آپ بچوں کو جس طرح کا ماحول دیں گے، آپ کے بچے ویسے ہی بنیں گے۔ اللہ نے تو بندے کو اختیار دیا ہے کہ بندہ جدھر چاہے ادھر ہی لگ جائے۔ بچہ والدین کے دین پر ہوتا ہے، والدین بچے کو جدھر لگاتے ہیں بچہ ادھر لگ جاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد بچہ اپنی سوچ بوجھ کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، بچے کو اختیار ہوتا ہے، جس طرح کرنا چاہے وہ کرتا ہے۔ آپ جس طرح کا ماحول دیں گے بچہ آپ کا ویسا ہی بنے گا۔ میں اپنی بات کروں تو میرے والدین نے تو مجھے ماحول دیا تھا، نماز پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، صبح قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھیجتے تھے، ناظرہ پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ میں حفظ سے پہلے ناظرہ اچھا پڑھتا تھا۔ تقریباً تمام بہن بھائی ہم ناظرہ قرآن الحمدللہ اچھا پڑھتے ہیں۔ اللہ ان اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے ہم پر محنت کی، اللہ ان کو برکتوں سے نوازے۔ جیسا ماحول ہوگا بچہ ویسا بنے گا۔ اگر آپ کے محلے میں گیمیں ہیں، کلب وغیرہ ہے، تو پھر آپ کا بچہ جواریہ بھی بن سکتا ہے، جوے لگانے والا۔ آپ کا بچہ نشئی بھی بن سکتا ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو ماحول کیسا دینا ہے۔ میں اپنی بات کروں تو رات کا وقت تھا، تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ میں نے رات کو پیپر کی تیاری کر رہا تھا، بایولوجی کی، چھت پر چہل قدمی کر رہا، سردیوں کی راتیں، تو رات کو آپ کو پتہ ہے کہ عموماً آواز بہت زیادہ گونجتی ہے۔ تو میں تیاری کر رہا تھا اپنے پیپر کی، تو اچانک ایک تلاوت کی آواز سنائی دی، ایسی تلاوت کہ جسے میں آج بھی آنکھیں بند کر کے محسوس کرتا ہوں کہ وہ تلاوت اتنی خوبصورت پرکشش جو میرے دل میں اتر گئی، جس نے مجھے حفظ کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے سکول چھوڑ دیا، سکول چھوڑ کر مدرسہ جوائن کیا اور مدرسے سے حفظ کیا، حفظ کر کے فیصل آباد گیا۔ کم و بیش 10 سال کی پڑھائی تعلیم حاصل کی میں۔ اب آ گیا آپ کا پہلا سوال کہ بچے کو حفظ کروانے کے لیے کس ایج میں مسجد مدرسے میں داخلہ دینا چاہیے۔ تقریباً بچہ آپ کا 5 کلاسیں پڑھ چکا ہو، کیونکہ اتنے بچے کو سمجھ بوجھ آ جاتی ہے کہ اس نے کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے، لباس اس کا اچھا ہونا چاہیے یا نہیں، اچھے برے کی تمیز آ جاتی ہے بچے کو، اور بچے کو رہن سہن بھی آ جاتا ہے، رہن سہن کا سلیقہ طریقہ سب کچھ آ جاتا ہے بچے کو، بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، کون کیا ہے، استاد ہے تو اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، طالب علم ہے تو کس طرح پیش آنا ہے، اپنی چیزوں کی حفاظت کس طرح کرنی ہے۔ تو
5 کلاسیں بچہ پڑھ جائے تو اسے حفظ کے لیے داخلہ دے دیں۔ ہاں، آپ اپنے بچے کو شروع سے ہی قرآن پاک کی طرف توجہ دلائیں تاکہ اس کا ناظرہ اچھا ہو جائے۔ جب تک بچہ 5 کلاسیں پڑھے بچے کو ناظرہ قرآن آنا چاہیے، نورانی قاعدہ اور ناظرہ قرآن۔ پھر جب حفظ میں آئے گا تو حفظ میں آ کر پھر نورانی قاعدہ پڑھے گا، نورانی قاعدہ پڑھنے کے بعد حفظ کلاس میں جائے گا۔ ناظرہ نورانی قاعدہ پڑھنا بھی حفظ کلاس کا ہی حصہ ہے، کیونکہ اس میں بچے کی بنیاد بن جاتی ہے، تلفظ اچھا بن جاتا ہے۔ اگر تلفظ اچھا ہوگا تو بچہ ادھر سے ہی تلفظ اچھا ہو جائے گا، تو آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے جب تک اس کا حفظ ہوگا یا حفظ کر کے آگے جائے گا، قرات میں جائے گا، تو اس کا تلفظ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ پریکٹس ہی اتنی ہو چکی ہوگی، مشق ہی اتنی ہو چکی ہوگی کہ بچے کا تلفظ بہت ہی پیارا ہو جائے گا۔ اب اگر بچہ 8-9 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، 12 سال کا، 15 سال کا، تو آپ کا بچہ حفظ کر سکتا ہے۔ اکثر اساتذہ کہتے ہیں کہ 8 سے لے کر 13 سال تک بچہ، یہ بچے کے حفظ کرنے کی ایج ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ تو خاص ان بچوں کے لیے ہے جنہوں نے ابتدا سے چھوٹے بچے ہیں، جن کو ماحول ہی ایسا ملا، جنہوں نے حفظ کرنا ہے، یا ماں باپ ان کو اس طرف لگا دیتے ہیں۔ ماں باپ کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ نیک بن جائے، حفظ کرے۔ ہاں، اگر کوئی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، 15 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا، اسے شوق پڑ جاتا ہے، اس کے دل میں کسی کی تلاوت اثر کر جاتی ہے، اس کا دل بھی کرتا ہے کہ میں حافظ قرآن بنوں۔ آج کل پاکستان میں مصری قراء بہت زیادہ ماشاءاللہ آ رہے ہیں، تو ان کی آوازیں بھی بہت پیاری ہیں، تو ان کی آوازیں تلاوتیں سن کر بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہوگی کہ ہم بھی حافظ بن جائیں۔ تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ کسی بھی ایج میں جائیں، آپ حفظ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اپنا وقت نکالیں کہ آپ حفظ کے لیے کتنا وقت دے سکتے ہیں۔ جب آپ یہ وقت نکال لیتے ہیں کہ آپ نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے روزانہ دے سکتے ہیں، تو پھر آپ اپنے بقیہ کاموں کو چھوڑ کر اسی کام کو ترجیح دیں کہ آپ نے اپنے 2-3 گھنٹے اس کام کو دینے ہیں۔ پھر اگلا پروسیس آ جاتا ہے کہ آپ نے سبق کیسے یاد کرنا ہے، سبق کیسے یاد کرنا ہے، منزل کیسے یاد کرنی ہے، نکالنی ہے، تو سبق کیسے یاد کرنا ہے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو یہ آپ سے باتیں کرنی تھی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔